الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. ہمارا درس ارکان ایمان سے متعلق تھا اس سے پہلے، اور اس میں آخری رکن سے پہلے والا رکن، سیکنڈ لاسٹ، آخرت پر ایمان. یہ آخری رکن سے پہلے ہے نا. آخری رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. 6 چیزوں پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان ہیں. تو 5ویں رکن پر بات شروع ہوئی تھی آخرت پر ایمان سے متعلق، اور یہ بتایا گیا تھا کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی چیزیں ہیں، جنت میں پہنچ جانے اور جہنم تک پہنچ جانے تک جتنی چیزیں ہیں، سب پر ایمان لانا آخرت پر ایمان میں داخل ہے. تو سب سے پہلی چیز اس میں تھی قبر کا سوال و جواب، اور اس پر بات ہوئی. اور دوسری چیز تھی قبر کے اندر نعمتیں یا عذاب، اس پر بھی بات ہو گئی تھی. اور تیسری چیز تھی کہ قیامت سے پہلے سور میں پھونک مارا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے. ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پر؟ فرشتوں کے اعمال کے بیان میں، کہ یہ کون سے فرشتے یہ عمل انجام دیں گے سور پھونکنے کا؟ اسرافیل علیہ السلام. اور چوتھی چیز جس پر ایمان لانا ہے وہ بعث ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. اللہ تعالیٰ تمام انسان، جنات، مویشیوں، حیوانات، کیڑے مکوڑے سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہم کو ہماری خوابگاہ سے، سونے والی جگہ سے کس نے اٹھا دیا. پھر اس کے بعد کہیں گے یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے بالکل سچ بتایا تھا کہ یہ ایک دن آنے والا ہے. اور ایک چیخ ہوگی کہ پھر سارے لوگ اس آواز پر اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. ایک ہی پکار پکاری جائے گی اور سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، پیش ہو جائیں گے. اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. کہ زمین میں چلنے والے جتنے چوپائے ہیں، جو بھی نفس ہے زمین پر چلنے والے ہیں یا فضاؤں میں اڑنے والے ہیں، چاہے کوئی زمین پہ چلنے والا ہو چاہے کوئی فضاؤں میں اڑنے والا ہو اپنے بازوؤں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب تمہاری جیسی قومیں ہیں. جیسے انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح پرندے ایک مخلوق ہیں، اسی طرح زمین پہ رینگنے والے، چاہے چلنے والے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 پیروں کے بل چل رہا ہے، کوئی 4 پیروں کے بل چل رہا ہے، کوئی کم یا زیادہ، جس طرح بھی اللہ نے جس مخلوق کو بنایا ہے، سب کے سب یہ مستقل اللہ کی مخلوقات ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، سب کا اندراج ہے، سب درج ہے، سب لکھا ہوا ہے. یہ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں اللہ نے ساری چیزوں اور ساری مخلوقات کے بارے میں لکھ رکھا ہے، کب سے، جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب ان کا انجام ہوگا. ابتدا سے انتہا تک ساری چیزیں اللہ نے لوح محفوظ میں درج کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الى ربهم يحشرون. پھر ان سب کو ان کے رب کے پاس اکٹھا کیا جائے گا. تو سب کو اکٹھا کیا جائے گا نا، اس میں صرف انسانوں کا نہیں، وہ انسانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو، جنات کو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا
اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس سب کو حاضر ہونا ہوگا، اس پر بھی ایمان ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی آپ لوگ یاد رکھتے ہوں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ تو سب کو اپنے رب کے پاس اکٹھا ہونا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہوئی قیامت پر ایمان لانے والے باتوں میں، چوتھی چیز ہوئی۔ پانچویں چیز قیامت پر ایمان لانے والے باتوں میں یہ ہے کہ جہاں وہ حساب و کتاب ہوگا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہاں حساب ہوگا، اور حساب میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ حساب کیسے ہوگا؟ حساب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ترازو اور اعمال کا وزن کیا جانا۔ جہاں تک وزن کی بات ہے تو مختلف احادیث کی وجہ سے مختلف چیزوں کا وزن کیا جانا مذکور ہے احادیث میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا عمل ہوگا، یعنی جیسے عمل کا بھی وزن ہوگا، اعمال نامے کا بھی وزن ہوگا، عمل کرنے والے کا بھی وزن ہوگا، سب کا وزن ہوگا۔ جیسے وہ حدیث آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ دبلے پتلے تھے، ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے صحابہ ایک بار ہنسنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے یہاں بہت ہی وزنی ہے، اللہ کے ترازو میں بہت ہی وزنی ہے۔ تو گویا یہ عامل یعنی انسان کو بھی وزن کیا جائے گا۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کافروں کا قیامت کے دن کچھ بھی وزن نہیں رکھیں گے، ایک دم ہلکے ہو جائیں گے، کوئی ویلو ان کا نہیں رہے گا۔ تو یہ انسانوں کے بارے میں ہے۔ اعمال نامے کے وزن کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ ایک طرف گناہوں کا دفتر ہوگا، ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا، مطلب اعمال نامہ بھی وزن کیا جائے گا، انسانوں کا بھی وزن کیا جائے گا، عمل کا بھی وزن کیا جائے گا، تو بہت ساری چیزوں کا وزن کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو میزان پر ایمان رکھنا یہ آخرت پر ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم قیامت کے دن عدل کا میزان قائم کریں گے، عدل کا ترازو رکھیں گے، اور کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے لے کے آئیں گے اور اس کا بھی حساب کر دیں گے، اس کا بھی حساب کر دیں گے۔ رائی برابر شر ہوگا یا رائی برابر خیر ہوگا، ہر چیز کا حساب ہو جائے گا۔ لیکن خیر کے معاملے میں اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ ایک کا 10 گنا بڑھا کے دے گا، لیکن شر پہ جتنا برائی کیا اتنی سزا ہوگی، اتنا ہی اس کا انجام ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشہور 30ویں پارے کی سورہ قاریہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، جن لوگوں کا ترازو بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، تو وہ آرام کی اور مزے کی زندگی میں ہوں گے، اپنی پسندیدہ زندگی وہ پا جائیں گے۔ تو وزن ان کا، ان کے اعمال کا وزن، یہاں میزان کے وزنی ہونے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے آگے پھر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن لوگوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا، جن کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے، تو اس میں وزن کا ذکر ہے۔ اور وزن پر ایمان لانا، ترازو پر ایمان لانا بھی آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان لانے والی چیزوں میں جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ یا کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں خوش نصیبوں کو ملے گا، بائیں ہاتھ میں محروموں اور بد نصیبوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا. تو رضون سب کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور کوئی وہاں چھپ نہیں سکتا ہے. جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ مارے خوشی کے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو. جیسے رزلٹ ملتا ہے اور اچھا رزلٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی مارے خوشی کو دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے. تو جیسے اعمال نامہ اچھا ہوگا وہ لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا بڑھ بڑھ کے اور کہے گا میرا پورا یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے اور اسی حساب سے میں نے تیاری کی تھی. تو وہ اپنی من پسندیدہ زندگی میں ہوگا, وہ اونچے جنتوں میں ہوگا جس میں قریب ہوں گے, جو چن کر کے کھانا چاہے گا اس کے لیے اس کے پھل قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے پچھلے زمانے میں جو کچھ کیا تھا اس کے سبب سے آج کھاؤ پیو اور مزے کرو. تو یہ ایک طبقہ ہو گیا جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملا ہوتا اور مجھے میرے حساب و کتاب کا کچھ بھی پتہ نہ ہوتا. کاش دنیا ہی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا. میرے مال نے مجھے نہیں بچایا, میرے اقتدار نے مجھے نہیں بچایا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو پکڑو, اس کو بیڑیاں پہنا دو اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. تو اس پہ اہل ایمان ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب ہوگا, دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کے گلے میں باندھ دیا ہے, اس کے گلے میں لگا دیا ہے اور قیامت کے دن یہ کتاب کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا جو کھول کر وہ پڑھ سکے گا, اپنی کتاب کھول کر کے وہ پڑھ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی کتاب خود پڑھ لو, اپنا حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو. کسی چیز کا آدمی انکار نہیں کر پائے گا. جب سے نئی ٹیکنیک وجود میں آئی ہے تب سے ان چیزوں پر ایمان کتنا آسان ہو گیا ہے. چھوٹی سی میموری میں کتنا زیادہ ویڈیو مجرموں کو دکھا دیتے ہیں. جب تحقیق ہوتی ہے تو مجرم کو ویڈیو دکھاتے ہیں, یہ تم نے کیا, نہیں کہہ پاتا ہے کہ نہیں کیا, ویڈیو سامنے چل رہا ہے, زوم کر کے بڑا کر کے خوب دکھا دیتے تم ہی ہو نا, یہ تمہاری آنکھ ہے, یہ تمہارا ہاتھ ہے, یہ تم یہاں کھڑے تھے, یہاں یہ کھمبا ہے, یہاں یہ روڈ ہے, یہاں یہ ڈسٹ بن ہے, یہاں گاڑی گزر رہی ہے, یہ فلاں دور ہے, یہ فلاں اعلان ہے, تم ایسے ایسے گئے, یہاں سے چل کے گئے. اللہ اکبر. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر سامنے رکھ دیے ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے سامنے کیسے کوئی انکار کر پائے گا جس اللہ نے یہ دماغ دے کے انسانوں سے یہ کام کروایا. ان دنوں چونکہ الہاد کا چرچا زیادہ ہے, لوگ مانتے نہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے, جبکہ اللہ نے دلائل اس وقت سب سے زیادہ مہیا فرما دیے ہیں. اور قرآن پاک کی وہ آیت, قرآن معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس کائنات میں اور خود ان کے اپنے اندر بھی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ اسلام کا برحق ہونا سامنے آ جائے گا. غور کرے غور کرنے والا اپنی زندگی میں, خود اپنے اندر اور باہر جو کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, تو اسلام کی حقانیت پر, اس کی سچائی پر, اس کی صداقت پر پورا یقین ہو جاتا ہے. کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ اللہ کا برحق دین ہے جسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم لوگوں کو اس ایمان کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محروم کر دے تو کسی کا کوئی حق نہیں اللہ پر کوئی حق ہے؟ کوئی کہہ سکے گا اللہ سے کہ اللہ میں کیوں محروم رہا؟ تم نے کیا ہے، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لیے نشانیاں تمہارے سامنے موجود تھیں، اور اس کے بعد پھر تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد میں کچھ اور بھی آیات ہیں جس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور احادیث بھی ہیں، تو یہ مسئلہ پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال نامے کو سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب کو سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرمین ڈرے ہوئے ہوں گے اس اعمال نامے میں جو کچھ ہے، گنہگار، جرم کرنے والے، غلطی کرنے والے، خطا کار و بدکار اس کتاب سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے، تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کچھ اس میں موجود ہے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم کی حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم میں سے جو بھی ہے، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ہے اس کا رب اس سے براہ راست گفتگو کرے گا، اس کے درمیان اور رب کے درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے گا۔ آدمی اپنے دائیں دیکھے گا تو جو عمل اس نے بھیجا ہوگا وہی نظر آئے گا، آدمی اپنے بائیں دیکھے گا، جو عمل اس نے بھیجا ہوگا وہی نظر آئے گا، آدمی اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے جہنم کی آگ ہوگی، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کے کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا جہنم کی آگ سے بچانے میں بہت معاون ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے، صحابہ کے سامنے بات ہو رہی تھی نا، تو ایمان تو ضروری ہے، ایمان کے بغیر نہیں، لیکن ایمان کے بعد صدقہ و خیرات کرنا یہ جہنم سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، انشاءاللہ ایک ہفتہ اس پر اور بھی آگے درس کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پر سچا پکا ایمان رکھنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والا بنائے، اور جو غلطیاں اور گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔